بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 2631 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا۔ ایک دفعہ حدیث دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 ایسی خصلتیں ہیں یا 40 ایسے اعمال ہیں کہ جن میں سب سے اعلیٰ خصلت دودھ دینے والی بکری کا عطیہ ہے۔ جو شخص ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر اس کے ثواب کی امید اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تصدیق کے ساتھ عمل کرنے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس خصلت پر عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ 40 اعمال ایسے ہیں، اور یہ کوئی حصر کرنا مقصود نہیں، اس سے زیادہ اعمال دیگر حدیثوں میں موجود ہیں، یا تعداد زیادہ حدیثوں کو جمع کریں تو مل جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ 40 تو ہیں ایسی کم از کم کہ اگر آدمی اس پر عمل کرے لیکن صرف ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے، کیونکہ جب ہم کسی عمل کو اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کسی انعام کا وعدہ فرمایا ہے، تو اس کا مطلب وہ عمل ہم تبھی کر رہے ہیں نا، ہمیں اس وعدے پر اعتماد ہے، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، تو پھر وہ ہمارا عمل اس وعدے کی تصدیق کہلائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ابھی پیچھے جو اس میں راوی ہیں ان میں ایک حسان بن عطیہ بھی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ دینے والی بکری کے سوا اس کو گنا، یعنی یہ تو حدیث میں بھی آیا، تو پھر ہم نے گننا شروع کیا کہ 40 خصلتیں کون سی ہیں، تو وہ سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا وغیرہ تھیں، بس ہم 15 خصلتیں بھی شمار نہ کر سکے۔ انہیں وہ اپنی عاجزی کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم جتنے لوگ اس وقت موجود تھے، ہم نے جب گننے کی کوشش کی تو ہمارے ذہنوں میں 15 سے زیادہ چیزیں نہ آ سکیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 خصلتیں بیان فرمائی، اور یہ میں آپ کی خدمت میں حدیثیں ذکر کر رہا تھا جن میں جو بزرگان دین نے جمع کی کہ جن میں 40 کے قریب یہ اعمال موجود ہیں، تو وہ برکت کے لیے وہ اعمال دوبارہ ہم ذکر کر دیتے ہیں، جن میں تفصیل یہ بزرگان دین نے بیان فرمائی کہ مثلا ایک تو حدیث کے اندر کچھ اعمال ایک ساتھ آئے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کے متعلق سوال کیا جو اس کو جنت میں داخل کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ وہ غلاموں کو آزاد کرے، اور دوسرا اس کو بتایا کہ وہ زیادہ دودھ دینے والے جانور کو کسی کو عطا کر دے، ہبہ کر دے، تیسرا جو رشتہ دار قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑے، چوتھا یہ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بھوکے کو کھانا کھلائے اور پیاسے کو پانی پلائے۔ تو یہ کچھ ایک حدیث کے اندر آیا، تو یہ پہلا چیز ہے غلاموں کو آزاد کرے، یہ تو اب ہم اس دور میں نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا دودھ دینے والے جانور کو عطا کر دے، ہدیہ کر دے، تو یہ دودھ دینے والا جانور بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے، جن کے گھروں میں ایسے جانور ہیں جو بہت اچھا دودھ دیتے ہیں، وہ ایک قیمتی مال ہے کہ اگر خود دودھ استعمال کرنا ہو تو ہم خود کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کو بیچنا ہو تو اچھا مطلب سرمایہ آ جاتا ہے، لیکن ایسی چیز کو جو اپنے لیے نافع ہے، قیمتی ہے، کسی مسلمان بھائی کو تحفہ دے دینا، یہ بہت بڑے دل کی علامت ہے، اور اگر اس میں اخلاص ہے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوگا، اور اس کے بدلے میں بڑا ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ فیملی دودھ پیتے رہے گی ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہاں تو دودھ دینے والی بکری کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز کہ جو انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہو، لیکن وہ اپنے فائدوں اور اپنی ضروریات پر کسی اور کو ترجیح دیتے ہوئے اگر وہ دے دیتا ہے تو یہ بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے، اور اس پہ بڑا اجر ہے اور جنت کی بشارت بھی ہے۔ لیکن جو میرے بھائی بہن سن رہے ہیں وہ اگر کوئی ایسی چیز کسی کو دینا چاہیں تو پہلے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ ضرور کر لیں، یہ نہیں کہ آپ پہلے کر لیں پھر جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ راضی نہیں ہوتے اور پھر اس میں بڑے جھگڑے پڑتے ہیں۔ جیسے کسی بہن نے کوئی ایسی بات سنی اور اپنا گولڈ ہی کسی کو تحفے میں دے دیا،
اب ساس نے یا شوہر نے پوچھا گولڈ کہاں گیا؟ جی وہ تو میں نے کسی کو دے دیا. تو وہ بیچارے وہ آپ کی والی کیفیات میں نہیں ہیں، انہوں نے ویسا اثر قبول نہیں کیا جیسے آپ نے کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ شدید ناراضگی کا اظہار کریں. اور بعض لوگ تو مطلب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا سرمایہ ضائع ہو گیا. معاذ اللہ ایسی کہ ہر قسم کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر وہ گھر میں ایسی کلیش ہو. ایسے جو بچے ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے پوچھے بغیر اپنی کوئی چیز، یہ نہیں کہ کسی کو بھی تحفتاً دے دیں اور پھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، ایسا نہیں. تو اگر آپ کو کسی کی روک ٹوک نہیں ہے اور آپ کوئی ایسی چیز دیتے ہیں کسی کو، بہت اچھی بات ہے. اور اگر روک ٹوک ہے، کسی کی گرفت کا اندیشہ ہے، تو پہلے مشاورت کریں اور پھر دیں. تیسری چیز وہ سرکار نے بیان فرمائی تھی، جو رشتہ دار کا تعلق منقطع کرے اس سے تعلق جوڑو. تو یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ پہلی چیز تو ہم بارہا اس پہ بتا چکے ہیں کہ جو ایسے رشتہ دار ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہیں، اعمال کے اعتبار سے غلط ہیں، حرام کما رہے ہیں، خراب حرکتوں میں لگے ہوئے ہیں، شراب نوشی، ڈرگز، اگر ہمارے بچے، ہماری فیملی وہاں جاتی ہے تو ان کے بھی بگڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسوں سے تو دور بھاگنا ہی بہتر ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں تو واجب ہوتا ہے. لیکن ایسا رشتہ دار کہ جو کسی دنیاوی وجوہات کی بنا پر ناراض ہے، اور غلطی بھی اپنی ہوتی ہے بعض اوقات لیکن پھر بھی ناراض ہو جاتے ہیں، تو وہ تعلق توڑے، آپ اس سے اچھا سلوک کرتے رہیں. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک شخص آپ کی برائیاں کریں، آپ اس کی اچھائی بیان کریں، وہ آپ کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرے، آپ اس کو استحکام دینے کی کوشش کریں، وہ آپ کی غیبت چغلی کرے، آپ اس کے لیے اچھے مدح کے کلمات کہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا، بلکہ حقیقتاً آپ اس کے چہرے پہ خاک ڈال رہے ہیں. چہرے پہ خاک ڈالنے کا مطلب یہ جو حدیث میں بھی آیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ گویا کہ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کا قصد و ارادہ تو یہ نہیں ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو عزت دے گا اور اس کی حرکتیں لوگوں پر ظاہر ہوں گی کہ آپ کی طرف سے ہر قسم کے اچھے رویے کے جواب میں بھی وہی حرکتیں کر رہا ہے، تو اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو رشتہ دار ہم سے تعلق توڑنے کی کوشش کرے اس سے جوڑنے کی کوشش کریں، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ. بھوکا بارہا میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ وہ بھوکا یہاں مراد نہیں ہے کہ جو اللہ کی شدید نافرمانی میں مبتلا ہو اور آپ اس کو کھلائیں پلائیں اور وہ آپ کے کھانے کی تمام تر توانائی کو صرف اللہ کی نافرمانی میں، شیطان کی اطاعت میں، نفس کی غلامی میں خرچ کرے. ایسے کو کھلانے پلانے کا شریعت بالکل ترغیب نہیں دیتی، مزاج شرع کے ہی خلاف ہے. ہاں ایسا شخص اگر موت کے دہانے تک پہنچ چکا ہے تو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا بہت کھلا کے اس کی زندگی بچا لیں. باقی بعض اوقات ہم مجبور ہوتے ہیں کھانا کھلانے پر کہ فاسق فاجر آ کر کھانا کھا لیتے ہیں. جیسے شادی بیاہ میں سب کو بلانا ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کا عملی طور پر انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور دین سے بیزار لوگ ہوتے ہیں اور آ کے بس کھاتے ہیں اور ٹھوستے ہیں، اور پھر جا کے ٹوٹل توانائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ نہ مجبور ہیں اور نہ کھلانا کوئی فرض یا واجب ہے، ویسے چلو یار کسی کو آج کھانا کھلاتے ہیں، تو اس میں یاد رکھیں کہ کسی نیک آدمی کو تلاش کریں، باشرع آدمی کو تلاش کریں. اگر بہنیں کھلا رہی ہیں تو کسی ایسی عورت کو تلاش کریں کہ جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، گناہوں سے بچتی ہو، تاکہ جب آپ کے کھانے کی توانائی اس میں پہنچے تو وہ اس توانائی کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کریں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ بھی ہوگا اور آپ کو بڑا اجر ملے گا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں واضح طور پہ موجود ہے کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ. تو جب آپ کے نبی نے فرما دیا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے تو اچھے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ جو بھوکے مطلب عام طور پر ایسے کہ جو شاید بھوک کی حالت میں اللہ کو یاد کر لیتے اور پیٹ بھر جائے تو پھر اللہ کو بھول بھال حرام اور گناہ کبیرہ کے اندر پڑ جاتے ہیں، ان کو کھلانا کیا؟ یہ شریعت یہ کہے گی کہ ان کو کھلا کھلا کے توانائیاں فراہم کرو تاکہ اللہ کے دشمن شیطانوں، اللہ کا جو دشمن ہے شیطان، اس کے ماننے والوں، اس کی پیروی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو. یہ بالکل مزاج شرع نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پیاسے کو پانی پلاؤ. پیاسا چلو ٹھیک ہے، پیاسے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت پانی کسی کو، جانوروں کو پلا دیں، انسانوں کو پلا دیں، یہ تو چل جاتا ہے. کھانا ذرا تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کھلانا چاہیے.
تو یہ کچھ اعمال تو یہ ہیں. پھر اور حدیثوں کے اندر آئے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ کوئی مسلمان اگر ملاقات کرے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، اور یہ عمل بھی نیکیوں میں اضافے اور بعد اوقات جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے. جیسے کہ نبی کریم نے فرمایا جو کہے السلام علیک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو رحمت اللہ کا اضافہ کرے اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی السلام علیکم پر رک گیا 10 نیکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس پہ 20 نیکیاں، اور جس نے برکاتہ کا اضافہ کیا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور ایک روایت میں مغفرتہ کا بھی ہے کہ اگر یہ بڑھائے تو 40 نیکیاں ملتی ہیں. اسی طرح چھینکنے والے کو جواب دینا، اسی طرح حدیث کے اندر اس کے درجات بیان ہوئے ہیں. ایک حدیث میں ہے یعنی ایک عمل یہ ہے کہ راستے سے چیزوں کو، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا. تو حدیث میں ایک شخص نے راستے سے کانٹوں والی شاخ ہٹا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فعل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا. تو اس لیے جو بھی راستے میں کیلے کے چھلکے پڑے ہوں، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہے، اور خاص طور پہ رات میں کہ اسکوٹر والے آتے ہیں بعض اوقات وہ ٹکرا کے گر جاتے ہیں، نظر نہیں آتا. اور اسی طریقے سے آج کل جیسے آپ تقریباً روڈوں پر جو ہمارے یہاں کی خاص طور پر کراچی میں نے دیکھتا ہوں کہ گڑھے بہت زیادہ ہیں، اور اس میں بعض اوقات کار ہی جھٹکا کھاتی ہے. تو میں سوچتا ہوں اگر کوئی اسکوٹر ہو اور اس میں پیچھے ایک بہن بھی تشریف فرما ہوں اور وہ اچانک بے خیالی میں جائے تو دونوں گریں گے اور بہت شدید قسم کی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے. تو جو بھی میرے بھائی بہن سن رہے ہیں جو خاص طور پہ سٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا کہیں پر بھی، اور آپ کوئی ہر گڑھا تو ہم نہیں بھر سکتے، کوئی ایسا گڑھا کہ آپ اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی آ گیا تو اس کے دانت وانت ٹوٹیں گے بیچارے کے، ہاتھ پاؤں ٹوٹیں گے، کم از کم اس گڑھے کو بند کر دیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ گڑھا بند کرنا آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے. ایک گڑھا بند کرنا مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. اس قسم کی نیکیاں کر لی جائیں. اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ ایک عمل کہ کاریگر کی مدد کرنا. کوئی کام کر رہا ہو اور وہ بیچارہ اکیلا لگا ہوا ہے تو تھوڑا بہت اس کی مدد کروا دی جائے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کے ساتھ جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرتے تھے، چکی میں پیسوانے میں اور دیگر کاموں میں مدد کر دیا کرتے تھے. اور جیسے کہ مشہور روایت ہم نے بخاری میں پڑھی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا کہ جیسا آپ نے لباس پہنا ہوا تھا آپ کے غلام نے بھی ویسا لباس پہنا تھا. تو یہ طویل حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے اپنے غلام کو اپنے جیسا لباس پہنایا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا تم پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، جیسا تم کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ. ان سے زیادہ سخت کام نہ لو، اور اگر سخت کام لو تو پھر ان کے مددگار بنو. تو اس لیے بعض اوقات ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں گھر میں کہ ماسی اگر زیادہ بیچاری اس پہ برڈن ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. ایسے ہی آپ کا کوئی نوکر ہے، اس کو آپ نے کام دیا لیکن ہارڈ ہو گیا، اس کے لیے بہت زیادہ کام ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. تو یہ بھی انشاءاللہ مغفرت اور جنت میں دخول کا سبب بن سکتا ہے. ایسی سرکار نے فرمایا جس کو کام نہ آتا ہو اس کے لیے کام کرنا. کام نہ آتا ہو مطلب وہ بیچارہ بے ہنر ہے اور اس وقت کوئی روزگار نہیں ہے تو اس کے لیے کام کر کے کسب کر کے اس کو دینا. جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کا یہ طرز عمل تھا کہ اگر کچھ ایسے لوگ تھے جو کام نہیں کر پاتے تھے تو سرکار کوئی کام کر کے ان کو پھر مالی تعاون کیا کرتے تھے. تو یہ بہت پیاری بات ہے، یہ اگر ہو سکے کریں. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پریشان اور وحشت زدہ کا دل بہلانا. کسی کا موبائل چھن گیا، گن پوائنٹ پہ کوئی موٹر سائیکل لے گیا، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی، چوری ہو گئی تو وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے. کسی کا قریبی فوت ہو جاتا ہے وہ وحشت زدہ ہوتا ہے. خاص طور پہ ہماری بہنوں جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ غم میں صدمے میں ہوتی ہیں تو ان کا دل بہلانا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور یہ جنت میں دخول کا سبب بن سکتی ہے. لیکن دل بہلانا ہو جائز طریقے سے، یہ نہیں کہ میوزک لگا کے ڈانس کر کے دکھانا شروع کر دیں کسی کو جی یہ بھی دل بہلانا ہے، یا گناہوں کے آلات کوئی ایسے خراب قسم کی مووی لگا دی کہ دل بہل جائے. یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مقصود ہو ہی نہیں سکتا حدیث میں. تو ایسی چیز سے دل بہلانا، اپنی اچھی گفتگو سے، کوئی شستہ سا مزاح کر لیا، کوئی اچھی سی بات کہہ دی کہ اس کی پریشانی ختم ہوئی، اس کا ذہن ڈائیورٹ ہو گیا اچھی باتوں کی طرف،
یہ جو چیز ہوتی ہے بہت پیاری چیز ہوتی ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جوتی کا تسمہ بھی قبول کرنا، یہ حدیث گزر چکی ہے کہ اگر کوئی پڑوسن بکری کے کھر بھی تحفے کے لیے بھیجے، یعنی پائے بھی، تو وہ بھی قبول کر لینے چاہیے۔ تو کوئی بھی معمولی سا تحفہ دے اس کو قبول کر لینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح رسی بھی اگر دی جائے تو قبول کر لیں۔ تو جیسے حدیث میں آیا، اب اس کے اوپر حدیث بیان کی گئی ہیں کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا تم کسی چیز کو حقیر نہ جانو، خواہ وہ جوتی کا تسمہ دیا جائے یا رسی کا ٹکڑا دیا جائے، اور چاہے کسی وحشت زدہ کا دل بہلایا جائے۔ مسند احمد کی روایت۔ تو جو اعمال اوپر ذکر ہوئے ان سے متعلق یہ دلیل موجود ہے، یہ سب نیکیاں ہیں۔ اسی طرح کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرنا، یہ بھی بہت پیارا عمل ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا۔ یعنی وہ مصیبت اگر ایسی ہے کہ مطلب اس میں مدد کرنی چاہیے۔ بعض اوقات تو جرم کر کے پھنس جاتا ہے آدمی، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس مجرم کو چھڑوانا یہ کوئی اچھی نیکی نہیں ہوتی، یہ غلط کام ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن مراد یہ ہے کہ کوئی بیچارہ کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، کوئی اور مسائل ہیں، تو اپنے مسلمان بھائی کی اس مشکل کو دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت بڑی بڑی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور یہ جیسے کہ سیکوینس میں بات چلی رہی ہے کہ یہ جنت میں دخول کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں ایک جو حاصل ہوتی ہے چیز وہ یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنا یا اس کی حاجت میں کام آنا، یہ بھی عمل ایک اچھی خصلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ یعنی ہم اپنے بھائی کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری امداد فرماتا ہے، فرشتوں کو قریب کر دیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرماتا ہے، پیسے میں برکت، عمر میں برکت، آفات و بلیات سے بچا لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح ایک عمل ہے مسلمان کی پردہ پوشی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ ایک خصلت یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی اگر کوئی عیب ہے، کوئی اس کی خرابی ہمارے سامنے ظاہر ہو گئی تو ہمیں اس کا پردہ رکھنا چاہیے، کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوتا ہے، اس پہ ہم بارہا کلام کر چکے ہیں، لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ میں نیکسٹ پروگرام میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، اور اس کو بہت غور سے سنیے گا تاکہ پتہ چلے کب ہمیں مسلمان بھائی کی پردہ دری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔